الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس مناسبت سے ان کی سیرت کو بیان کیا گیا تھا۔ پھر 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس مناسبت سے گزشتہ ان کی سیرت کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی۔ اس مناسبت سے ان کی سیرت کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ حضرات حسنین کے والد محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت چونکہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، اور رمضان کے مہینے میں عموماً زکوٰۃ، صدقات، اعتکاف اور شب قدر کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی سیرت بیان نہیں ہو پاتی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جب صحابہ کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے تو اسی مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بھی مختصر تذکرہ کیا جائے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ اور افضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا پروانہ سنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی درجات ہیں، سب کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا مقام و مرتبہ بعد والوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ لیکن آگے بیان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ایک کا جو انجام ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ پر کہا گیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ انصار اور مہاجرین میں سے جو پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کچھ اعلیٰ اور افضل ہے۔ لیکن بہرحال جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے صحابہ کا مقام و مرتبہ اس کے بعد جتنے آنے والے لوگ ہیں ان سب سے بڑھا ہوا ہے۔ صحابہ کی محبت ایمان کے اندر داخل ہے۔ اگر کسی ایک صحابی سے بھی نفرت ہوگی، محبت نہیں ہوگی، تو پھر گویا کہ ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو وہ صحابہ کرام انہوں نے جو 1 مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی ان کے درجے تک تمہیں نہیں پہنچا سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے۔
اور پھر صحابہ کرام میں وہ احباب، وہ حضرات، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اور سیادت کی باغ ڈور کو سنبھالا اور امیر المؤمنین بنے، ان کا مقام و مرتبہ اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور ان میں ترتیب وار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پورے انسانیت میں سے میرے صحابہ کو چنا، اور ان میں سے ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 4 صحابہ کے نام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر آگے بیان فرمایا اور سارے صحابہ کے اندر خیر ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 30 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 10 سال ہے، آپ بچے ہیں اس وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب کا ایک بڑا خاندان تھا، اور ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو احسان کا بدلہ چکانے کے واسطے اور اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی، یعنی جب ان کی 2 سال عمر تھی اسی وقت سے ہی اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی ان کا خرچہ، ان کی ساری ضروریات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرتے تھے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ 2 سال کی عمر سے لے کر پوری زندگی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، سفر میں، حضر میں، کتنا بڑا مقام و مرتبہ نہیں ہوگا اس شخص کا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داری سے سرفراز کیا گیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں میں اسلام قبول کیا، اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور تیسرے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ ابھی 10 سال کی عمر ہے۔ پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجھے ایک عظیم ذمہ داری عطا کی گئی ہے، اور آپ نے ان کے سامنے بھی یہ دعوت رکھی کہ تم بھی اس کو قبول کر لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے اس سلسلے میں مشورہ کروں گا، ان سے اجازت طلب کروں گا، لیکن چونکہ ابھی اللہ کا حکم یہ نہیں آیا تھا کہ کھلم کھلا علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، ابھی آپ آہستہ آہستہ اور پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت کا پیغام پھیلا رہے تھے، اس لیے آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور حضرت علی سے کہا جو آپ کی کفالت میں تھے کہ اپنے والد سے اس کا تذکرہ مت کرو، تمہارا دل چاہے تمہیں یہ چیز صحیح لگے تو تم اسلام قبول کر لو، ورنہ ابھی اپنے والد سے اس کا تذکرہ نہ کرو۔ یہ شام کی بات تھی، رات بھر ان کے ذہن و دماغ کے اندر اسلام کے بارے میں ہلچل ہوئی، اور صبح اپنے والد سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کروں؟ اسلام اسی وقت ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ شہادت کا اقرار کر لو، یہ کہہ دو دل سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس طرح یہ مسلمان ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پورا جو مکی دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، پریشانیاں آئیں تب بھی ساتھ ہیں، فراوانی کا دور ہے تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تھی ان کی والدہ نے ان کا نام اسد رکھا تھا، اسد کے معنی شیر کے ہیں، اسی لیے ایک شعر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری والدہ نے حیدرہ رکھا۔ حیدرہ کے معنی بھی شیر کے آتے ہیں۔
حضرت ابو طالب نے، وہ اس وقت سفر میں تھے جب ان کا نام ان کی والدہ نے رکھا تھا، واپس آئے تو ان کا نام علی رکھا، تو نام تو علی ہے اور بہادر ہیں شیر جیسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کنیت عطا کی ابو تراب۔ ان کی ایک دوسری کنیت بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو الحسن بھی ہے، کہ حسن کے والد انہیں کہا جاتا ہے، اور دوسری ابو تراب بھی ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ واقعہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے، پوچھا کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ مجھ سے تھوڑی ان کی بحث ہو گئی اور وہ ناراض ہو کر یہاں سے چلے گئے، میرے پاس انہوں نے قیلولہ بھی نہیں کیا، آرام بھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے باہر نکلے تو دیکھا مسجد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس طرح لیٹے ہوئے کہ مٹی، زمین کی مٹی ان کے جسم کے اوپر لگ گئی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم ابا تراب، اے مٹی والے، یعنی مٹی ان کے بدن پر لگی ہوئی تھی، مٹی والے اٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے پکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب، یہ اصل میں کنیت ہوتی ہے جو نام نہیں ہوتا، کسی چیز کی طرف نسبت کر کے کہہ دیا جاتا ہے، یہ بہت پسند آئی اور یہ ساتھ میں لگایا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں تو ان کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے، ان کا نام ہے نعمان بن ثابت، لیکن ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابو ہریرہ ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی کنیت ہے۔ ہریرہ کے معنی بلی، وہ ساتھ میں بلی رکھا کرتے تھے جس کی وجہ سے ابو ہریرہ یعنی بلی والا کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کا نام ہم بارہا لیتے ہیں لیکن ابو بکر بھی ان کا اصلی نام نہیں ہے، یہ ان کی کنیت ہے۔ ابو بکر یعنی پہل کرنے والا، چونکہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب بھی ہے، مٹی والا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت عطا فرمائی تھی۔ پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کے موقع پر دو صحابہ کرام کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سفر میں آپ کے ساتھ مکہ سے مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہوئے، اور دوسرے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جب کفار مکہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیا جائے، اور 100 بڑے بڑے سردار بہادر جنگجو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کفار مکہ کی جو امانتیں تھیں ان کے سپرد کی اور اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ میں روانہ ہو رہا ہوں، آپ یہیں لیٹے رہیں اور صبح ان کی امانتیں حوالے کر کے پھر مجھ سے آ کر مل لینا۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی کہ 100 بہادر جنگجو اور بڑے بڑے سردار ہیں وہ گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کیسا خوف کا عالم نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی ہے اس میں خوف اور ڈر کا اور پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ خوش دلی کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کیا اور کفار مکہ انتظار کرتے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صبح دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے کچھ کہہ سکے، اور انہوں نے امانتیں حوالے کی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل گئے۔ مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد جتنے غزوات ہیں، غزوہ تبوک کو چھوڑ کر سارے غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ غزوہ تبوک بہت بڑا غزوہ ہے، تقریباً صحابہ اس غزوے کے اندر تشریف لے گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی دیکھ بھال اور مدینے کی جو خواتین تھیں ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی۔ اس وقت بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی نے بھی کہا کہ آپ مجھے عورتوں کی ذمہ داری دے کر جا رہے ہیں، مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جنگ میں لے کر نہیں جا رہے۔ تو اس وقت ایک بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میری طرف سے ہارون کے درجے میں ہو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضرت ہارون علیہ السلام نائب بنے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نائب بنا کر تشریف لے گئے تھے، اسی طرح میں تمہیں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ہارون میں اور تم میں ایک فرق ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں ہے اس لیے تمہارا مقام و مرتبہ نبوت تک تو نہیں پہنچے گا، لیکن تم میرے بعد میرے نائب ہوگے یہاں پر۔
تو وہ اس بات سے خوش ہو گئے۔ اور پھر جتنے غزوات ہیں، غزوہ بدر ہو، جب ایک ایک آدمی دونوں فوجوں سے، دونوں لشکروں سے آگے بڑھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جم کر مقابلہ کیا، جنگ احد کے اندر جم کر مقابلہ کیا۔ اور پھر جو غزوہ خیبر ہے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن سے مسلمان کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام یہ عرض کیا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جو اس کو فتح کرے گا۔ سارے لوگوں کی نگاہیں ہیں کہ کس کو جھنڈا عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جھنڈا عطا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا، اس کے دروازے کو توڑ دیا۔ تو بہرحال یہ پوری شجاعت کی داستان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے، ایک ان سے سخت دشمنی رکھنے والے، اور وہ یہود تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یعنی اتنے دشمن ہوئے کہ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اور دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں پیدا ہوا، وہ ان کے ماننے والے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اتنا بڑھایا محبت کے اندر کہ انہیں خدا کے مقام تک پہنچا دیا، اللہ کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور وہ تثلیث کے عقیدے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ تمہاری مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ تمہارے سلسلے میں بھی دو گروہ پیدا ہوں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جو تم سے نفرت کرے گا، تم سے دشمنی کرے گا، اور یہ گروہ ہے خوارج کا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، اور نفرت، دشمنی، بغض، عداوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کیا، ان سے جنگیں کی اور ان کا خاتمہ کیا۔ ان میں سے جو کچھ بچ گئے تھے انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا۔ اور دوسرا جو طبقہ پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، وہ روافض کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دونوں گروہ پیدا ہوں گے، یہ دونوں ناکام ہوں گے تمہارے سلسلے میں۔ اور روافض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر حد سے آگے بڑھ گئے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ اسی طرح روافض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر اتنا غلو کیا، اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہ ساری صفات جو خالص اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، وہ ساری صفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے انہوں نے ثابت کر دی۔ مشکل کشا کہا جانے لگا، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یہاں تک کہ روافض میں بعض فرقے ایسے پیدا ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالکل ایسا عقیدہ اپنایا کہ جس طرح اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ دونوں جو طبقے ہیں، دونوں گمراہ طبقے ہیں۔ جو کامیاب طبقہ ہے وہ طبقہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور اہل سنت والجماعت کا جو طبقہ ہے یہ اعتدال کے اوپر گامزن ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ اعتدال کہ کسی کی محبت میں اعتدال کو اپنایا جائے، اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کے اندر اعتدال کیا تھا کہ وہ فضائل مانے جائیں، وہ فضائل بیان کیے جائیں حضرت علی کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے، اور وہ فضائل کوئی کم نہیں ہے، اتنے فضائل، اتنے اعلیٰ فضائل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ الگ سے من گھڑت روایات کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بتانے کے واسطے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو طبقہ اعتدال پر ہے اسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ وہ درمیانی راستے کے اوپر چل رہا ہے، نفرت کے اندر نہیں آئے اور ان سے دشمنی نہیں کی، اور محبت کے اندر بہت غلو بھی نہیں کیا کہ خدا کے درجے تک پہنچا دیا ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء کے دور میں ان کے خاص مشیر رہے۔
اور تینوں خلفاء حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے ہر سلسلے میں۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور مظلومانہ شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو مدینہ المنورہ کے احترام میں اپنا دارالخلافہ مدینہ المنورہ سے کوفہ کی طرف منتقل کیا، بغداد کو منتقل کیا، اور 4 سال اور کچھ ماہ تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت کا دور ہے، اس کے اندر آپس میں مسلمانوں کے اندر کچھ لڑائیاں ہوئی، کچھ اختلافات ہوئے۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان آپس میں جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ اور افضل ہے کہ ان کے اختلاف کو اختلاف بھی نہ کہا جائے، بلکہ اس کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کی گستاخی نہ ہو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مشاجرات صحابہ ہیں۔ صحابہ کے اختلاف کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر بہترین راستہ یہ ہے کہ سکوت اپنایا جائے، خاموشی، کسی کے بارے میں کوئی فیصلے نہ کیے جائیں، کسی کی برائی نہ بیان کی جائے، کیونکہ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے۔ تو وہاں پر سکوت اپنایا جائے، خاموشی اپنائی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اگرچہ خانہ جنگی ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارے کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں انجام دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اختلاف ایک معمولی چیز کے اوپر تھا، اور اس کی وجہ سے اختلاف آگے بڑھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ سب سے پہلے قاتلین عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کرنے والے ہیں ان سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ بس رائے میں یہ اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ چونکہ بلوائی ایک زمانے سے مدینہ المنورہ اور ہر جگہ پھیل گئے تھے، تو پہلے خلافت کو، حکومت کو مضبوط کر لیا جائے، پھر ان کے ساتھ نپٹا جائے گا، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی چاہتے تھے کہ فوراً اس کام کو کیا جائے، دونوں وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا، لیکن ان سارے اختلافات کو لے کر شروع سے 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، امت کا جو طبقہ ہے اہل سنت والجماعت کا طبقہ، اس بات کو لے کر نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لعن طعن کرتا ہے اور نہ کسی اور کے اوپر لعن طعن کرنا اس کی وجہ سے درست ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں خاموشی اپنائی جائے۔ جہاں تک عقیدے کی بات ہے اور مسلک کی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اختلاف ہوا اس اختلاف میں حق پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حق پر تھے، اور جو سامنے جو لوگ تھے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور اجتہادی غلطی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے اگر کوئی اجتہادی غلطی بھی ہوتی ہے، کسی سلسلے میں وہ اجتہاد کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کے باوجود بھی اسے ایک اجر ملتا ہے، اور جو اجتہاد کرنے کے بعد صحیح راستے کے اوپر پہنچ جائے اسے دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو پھر اتنا طویل زمانہ گزرنے کے بعد پھر کسی کے اوپر لعن طعن کرنا اور برائیاں بیان کرنا اور گالیاں دینا، اس سے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور صریح انداز میں بیان فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد انہیں اپنے مفاد کا نشانہ نہ بنانا۔ مطلق سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ لیکن آج غور کریں، اور خاص طور سے جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ایک طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر لعن طعن شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر، اور بعد میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر لعن طعن کرتا ہے۔ ذرا بتلائیے، جن کے بارے میں قرآن ان کے نیک ہونے کی، ان کے متقی ہونے کی، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
گواہی دے رہے ہوں کہ یہ میرے صحابہ ہیں، یہ نیک ہیں، انہیں برا بھلا مت کہو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر 1400 سال کے گزرنے کے بعد کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ ان کے اوپر انگلی اٹھائے تو ذرا بتلائیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ پھر کتنا تعلق رہ جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت کو بیان کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح صحابہ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کی محبت کو بیان کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے کسی ایک کو لعن طعن کرنا، کسی ایک کی برائی بیان کرنا، اور کسی کو پیسوں کا پجاری کہنا، کسی کے بارے میں کسی بھی انداز میں برا بھلا کہنا، یہ کسی بھی حال میں ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ اور افضل ہے، یہاں تک کہ اکثر علماء کی رائے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں محدث تھے، محدث تو تھے ہی کہ سب سے زیادہ روایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان کی ہیں، محدث ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فقیہ بھی تھے، فتوے بھی دیا کرتے تھے، مسائل بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اب اگر کچھ لوگ ہوں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بیان کریں، بہت سے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئے تھے، لوگوں سے ڈر گئے تھے، اسی لیے انہوں نے حدیثیں چھپا لی، حدیثوں کو بیان نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان کھولنا یہ حد سے آگے بڑھنے والی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا، لیکن ہمیں اپنے سوچ، اپنی فکر کے زاویے کو بدلنے کی ضرورت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، کہ اگر صحابہ کرام کا جو عظیم طبقہ ہے اور صحابہ کرام کی جو تعداد ہے تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے، اگر اس طبقے کو مطعون کر دیا گیا، ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ انہوں نے غلطیاں کی، اور صحابہ کرام کے بارے میں اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے، انبیاء معصوم ہیں، کہ ان سے گناہ کا، غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ نہیں ہے ہرگز کہ صحابہ بھی معصوم ہیں، صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے، یہ سوچ اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ صحابہ محفوظ ہیں، وہ بشر ہیں، انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ غلطی پر باقی نہیں رہ سکتے۔ اسی کو قرآن میں بیان کیا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کا تذکرہ اور ان کے فضائل کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر یہ خیر تمام کے تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ تو جو صحابہ کے دائرے میں داخل ہو گئے، جو صحابیت کا مقام و مرتبہ جنہوں نے پا لیا، پھر ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ اور افضل ہو گیا کہ پھر صحابی بھی ہو اور منافق بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ذہن، اپنے دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ اگر صحابہ کرام کو مطعون کیا گیا، کسی بھی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہا گیا، تو یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، احادیث مبارکہ جو ہم تک پہنچی ہے، یہ انہی صحابہ کرام کے عظیم طبقے کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور اگر انہیں مطعون کیا جا رہا ہے تو گویا کہ پورے اسلام کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔